بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں شعبان المعظم کے حوالے سے گفتگو کروں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کی اہمیت اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے، تو ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سبحان اللہ عز و جل، ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی لفظ شعبان کے 5 حروف شین عین با الف نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد الف یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ گویا یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکے۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ عز و جل، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کی مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب خاص حاصل کرنے کی کوششیں کرتے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس خیر خواہی مسلمین کے جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ سامعین مکرم، ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے سنا انبیاء کے سرتاج صاحب معراج کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے۔ اسی طرح کثرت سے احادیث پاک شعبان المعظم کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی چاند رات، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے گا۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے
اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ انہیں تو طالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ جا چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ الغرض شعبان کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث نقل کی گئی ہیں اور شعبان ہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں وہ رات ہے جس رات میں تمام مومنین کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور ان کی قسمت میں جو ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں شعبان المعظم کا انتہائی ادب و احترام کرنا چاہیے اور اس مہینے میں نفلی روزوں کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور ساری رات جاگ کر اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگنی چاہیے اور رب العالمین سے اپنے والدین کریمین کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔